حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسود کا بوسہ دینے کے لیے آئے تو آپ نے پتھر سے مخاطب ہوتے فرمایا، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان کی صلاحیت ہے، میں نے میرے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے دیا، اسی کی سنت پر عمل کرتے میں تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ لازم ضرور کر سکتے ہیں آپ۔ جی ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام؟ سید عبدالصمد۔ سید عبدالرزاق۔ ماشاءاللہ، آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں اس خاص حیدرآباد کا رہنے والا ہوں۔ فلک نما کا رہنے والا ہوں۔ ماشاءاللہ، ہم لوگ لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں، خاص طور سے نوجوانوں سے، تاکہ لوگوں میں اسلامی اویئرنیس، اسلامی معلومات میں اضافہ ہو، تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ آج کا ہمارا سوال ہے حجر اسود کے متعلق۔ حجر اسود کے متعلق آپ کچھ جانتے ہیں تو بتا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ مکمل طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے حجر اسود کے بڑے فضائل ہیں۔ حجر اسود یہ مقدس پتھر ہے، اور جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو انہوں نے یہ پتھر کو لائے تھے۔ اس کی بڑی تاریخ ہے اور قدیم تاریخ ہے، اور حجر اسود کئی حادثات سے گزرا ہے، اور حجر اسود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو آپ نے بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسود کا بوسہ دینے کے لیے آئے تو آپ نے پتھر سے مخاطب ہوتے فرمایا، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان کی صلاحیت ہے، میں نے میرے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے دیا، اسی کی سنت پر عمل کرتے میں تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں۔ حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جب دنیا میں آیا تو اس کی روشنی سب سے زیادہ تھی، جب ہم پھر لوگوں کے گناہوں کے سے اس کی روشنی اللہ نے اس کی روشنی کو سلب کر لی، کھینچ لی۔ اب اگلا مہینہ جو ہے نا رمضان کا ہے، رمضان میں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور حجر اسود کو چومتے ہیں، تو حجر اسود کو چومنا اور تسلیم کرنے کے کتنے اس کے جو ہے طریقے ہیں، بتا سکتے ہیں کچھ؟ ہاں، یہ ایک تو اگر بغیر کسی ازدحام کے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی مسلمان کو حجر اسود سے کو بوسہ دینے اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی مسلمان کو غضن پہنچ رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ دور سے استلام کر دیں۔ اگر آسانی سے ملتا ہے تو آپ حجر اسود کو بوسہ لیں، نہیں اگر میں ازدحام کثیر ہے، آپ زبردستی کا آپ گر پڑ کے جا کے لے رہے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دو طریقے ہیں، ایک تو حجر اسود کو بوسہ دینے کا اگر آسانی سے بوسہ، میں ابھی بتایا میں آپ کو، آسانی سے بوسہ ملتا ہے تو کریے، بہت اچھی چیز، لیکن کسی مسلمان کو گرا کے کر کے بوسہ دینا یہ عیب کی بات ہے، بہت غلط۔ اگر نہیں تو آپ دور سے سننا، جو لائن بتائی جاتی ہے کعبے کے اندر ایک لائن ہے، وہ لائن پہ کھڑے رہ کے حجر اسود کے سامنے بالکل لائن ہے، وہاں کھڑے رہ کے آپ دور سے استلام اللہ اکبر کہہ کے استلام کر دیجئے، اس سے بھی آپ کو سمجھنا حجر اسود کو بوسہ دینے کی موت۔ ماشاءاللہ، آپ کو جانتے ہیں حجر اسود کو تسلیم اسلام کرنے کے تعلق سے کتنے طریقے ہیں؟ جی جہاں تک کہ مجھے معلوم ہے کہ دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے اگر آپ آسانی حجر اسود کو پہنچ سک رہے ہیں تو چومنا ہے، اگر آپ ازدحام کی وجہ سے نہیں پہنچ رہے دور سے استلام کر کے اپنی ہتھیلیوں کو چوم کے وہاں سے کعبے کا طواف شروع کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے دونوں ساتھیوں نے صحیح کہا ہے، لیکن شریعت میں اس کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں۔ جی پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ قریب ہیں اگر تو اپنے منہ سے بوسہ دے سکتے ہیں۔ جی ہاں۔ دوسرا طریقہ ہے آپ قریب نہیں جا سکتے، 1-2 میٹر کے فاصلے پہ ہیں آپ، تو ہاتھ سے اس کو چوم کے اپنے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے بھی قریب نہیں ہے، دور ہے اگر تو آپ سواری پہ ہے کسی گھوڑے وغیرہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بھی بیٹھ کے طواف کیے تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا لکڑی تھی، عصا تھا، آپ عصا کو ٹچ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بولے اور عصا کو چوما، یہ تیسرا طریقہ۔ چوتھا طریقہ ہے آپ دور ہے اگر آپ تو آپ عصا بھی نہیں ہے، چھتری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو نہیں ٹچ کر سکتے تو دوسرا بسم اللہ اللہ اکبر بول سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور دوسری چیز اور ایک بتا رہا ہوں میں، حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے 2 پتھر ہیں، اور واپس ریورس جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔